اسکول جانا ہے مجھے, کالج جانا ہے, تو میں کیا کروں گا؟ سب سے پہلے آپ بتائیں نا, کیا کروں؟ داخلہ لوں گا نا, داخلے کے بعد سب سے پہلے کیا کروں گا؟ یونیفارم جا خریدوں گا نا, جو اسکول کا جو ڈسپلن ہے وہ اپناؤں گا. اس کے بعد کیا کروں گا؟ وقت پہ جاؤں گا یا 8 بجے کے بجائے 10 بجے پہنچوں گا؟ نہیں یار, وقت پہ جاؤں گا. سیکنڈ, پہلی چیز کیا ہے؟ یونیفارم لے لوں گا. دوسری چیز کیا ہے؟ وقت پہ جاؤں گا. تیسری چیز کیا ہے؟ روز جاؤں گا. آپ بتائیں, یہ جو 3 چیزیں اگر کسی بچے میں نہیں ہے, آپ بتائیں وہ بچہ, پڑھنے کی بات تو بات کی ہے نا, کامیابی کی دلیل تو یہ 4 چیزیں ہیں. فوکس, کہ میں پڑھنے آیا ہوں. نمبر 2, میں ڈسپلن ہوں. نمبر 3, میں ٹائم مینجمنٹ وقت پہ آتا ہوں. نمبر 4, میں کنسسٹنسی سے روز آتا ہوں. بھائی یہ 4 چیزیں ہوں گی تو کامیابی ملے گی نا. اسکول ہو, کالج ہو, آفس ہو, دنیا کی کوئی بھی چیز ہو, کیا اس کے بغیر مل سکتی ہے؟ وہ ماشاءاللہ بڑے بڑے تجربات کار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, زندگی گزار کر, ہے بھائی کوئی ہے اس کے علاوہ؟ کوئی ہے راستہ؟ اب ہم اپنا دیکھیں, ہم اللہ سے کامیابی چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں. کیا یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں؟ پڑھائی تو بات کی بات ہے بھائی, یہ جھوٹ نہیں بولنا, یہ فلاں نہیں کرنا, یہ ایسا نہیں کرنا. تو جب کنسسٹنسی نہیں ہے اس کے اندر, کبھی آیا کبھی نہیں. جب ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے, کبھی اول صف میں کبھی جماعت سے غائب. اور جب ٹائم مینجمنٹ ہی نہیں ہے کہ بھائی بلایا تھا فجر کے وقت, آ رہا ہے ظہر کے وقت, تو رزلٹ کہاں سے آئے گا یار؟ ای خیال است محال است جنون. ہم بیوقوف بن رہے ہو اور اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو, اور بنا بنا کے 40 50 60 گزار دیے. ابھی تک وہ بیسک چیز نہیں ہے ہمارے پاس, جسے کہہ رہے طالب جو ہوتا ہے تو اللہ دیتا ہے نا. جو اسکول کی بات یا کالج کی بات یا آفس کی بات نہ مانے, کیا اس کو ملے گا؟ سیلری ملے گی بھائی؟ نہیں ملے گی. ہے بھائی اسکول کے اندر ایڈمٹ کارڈ ملے گا؟ ابھی آپ ایشو کر دیتے ہیں؟ نہیں کرتے. آپ کیا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے, اس کو سزا دیں گے؟ نہیں صاحب, سزا دیں گے. ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں ہماری زندگیوں میں کیا ہے, سزا ہے. یہ پریشانی, وہ پریشانی, یہ لعنت, وہ لعنت, آج ایسا ہو گیا کل ویسا ہو گیا. یہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کرتا ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں نہیں نہیں. جب ہم پہ ایسے حالات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, ہمیں اس لعنت مبتلا کرتا ہے. تمہیں آنی ضرورت نہیں ہے, جاؤ یہاں سے نکلو. ارے آج جیسے بچہ جو ہے, جو ہم جیسے نالائق ہوتے تھے, آج تو اسکول چھٹی ہے, بھاگو مزے کرو. ارے بیٹا یہ نقصان ہے تمہارا, تم نقصان کو سمجھ نہیں رہے. ایک دن کی تمہاری چھٹی جو ہے وہ تمہیں اتنا پیچھے کر دیتی ہے. اسی طرح ہماری ایک وقت کی نماز میں بھی یہ کنسسٹنسی نہیں ہوگی, اللہ ماشاء اللہ. میں بار بار اس کر رہا ہوں, اللہ ماشاء اللہ ہی بچے میں. ورنہ میں تو مسجد جا رہا ہوں, آپ بھی جا رہے, سب دیکھ لو, کوئی آپ کو کانسٹنٹلی نظر نہیں آتا. اللہ ماشاء اللہ. کسی کے اندر ڈسپلن نظر نہیں آتا, کسی کے اندر جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ نظر نہیں آتا. تو رزلٹ کہاں سے آئے گا یار؟ کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی. تو بیسک چیز اس کو صحیح کرنا پڑے گا, اور اس کو صحیح کرنے کے لیے جیسے میں نے عرض کر رہا ہوں, اللہ سے رابطہ کرنا پڑے گا. اور اللہ سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے ہم نے یہ طریقہ کرنا پڑے گا. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی جڑ ہے. تو آپ سب سے میری درخواست ہے کہ زندگی جو ہے وہ بہت تیزی سے گزر رہی ہے, اور جو بچے ہیں, جو جوان ہوں گے, آج تم بیج ڈالو گے تو کل درخت نکلے گا نا. تم بیج ہی نہیں ڈالے تو درخت کہاں سے نکالو گے یار؟ پھل کہاں سے لوگے؟ آج میری اولاد میں, ارے تم نے اپنے ماں باپ اگر ٹائم ہی نہیں ملا تھا تو پھر بھگتو. تم نے فلاں کہ ہاں ایسا ہو رہا ہے, بھائی تمہیں رزلٹ کیا ہے, اس کی وجہ رزلٹ یہ آ رہا ہے. تو آپ سب سے میری درخواست ہے, میں کوئی لمبی چوڑی بات تو کرتا رہا ہوں, بڑا فلسفہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور میں وہی شعر جو پہلے سمجھا رہا ہوں کہ نکال لایا ہوں ایک پرندے کو پنجرے سے, اب کیا کر رہا ہوں, اس پرندے کے دل سے پنجرا نکال رہا ہوں یار خدا کے لیے. دیکھو یہ کرو گے تو یہ فائدہ. اور اللہ جب شخص نے اللہ کی بات مانی, یہ تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے, اللہ اس کو کیا بنائے گا؟ اس کو حاکم بنا دے گا. اس کو کیا بنائے گا؟
اس کو فارغ البالی عطا فرما دیتا ہے، اس کو عزت کے وہ مقام عطا فرماتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن رزلٹ کب آئے گا؟ جب ان چیزوں پہ ہوگا کہ جب یہ ہو، اب تعلیم کی بات، پڑھائی کی بات شروع ہوگی، اس میں کاپی اگر چیک نہ ہو تو رزلٹ میں کیا آئے گا؟ کیونکہ غلط کرتا آ رہا ہے. اس لیے مولانا روم نے کہا ہے ایک ساتھ صحبت باولیاء، ایک لمحے کی، کچھ لمحے کی صحبت اللہ والوں کی، ایک ساتھ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا، 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر. کیونکہ وہ عبادت تمہیں کیا کر رہی ہے؟ وہ حجاج بن یوسف بنا رہی ہے. ہم تو اتنا قرآن پڑھ رہے ہیں حضرت، ماشاءاللہ آج کل تو میں جو نا وہ منزل پہ منزل ختم کر لیتا ہوں. ارے کیا بات ہے صاحب! اور عام ظاہری دیکھا جائے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. جھوٹ ہم بول رہے ہیں اور زیادہ بول رہے ہیں، غصہ ہمارے اندر زیادہ ہے، تکبر ہمارے اندر زیادہ. ارے یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کو نکالنے کا کوئی انتظام نہیں کیا. اور یہ ہے اللہ والوں کی صحبت، جس کو مولانا روم، میں نہیں کہہ رہا، یہ تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، مولانا روم نے کہا کیونکہ شیطان بھی جو عزازیل راخار ہوا ہے وہ انہی عبادتوں کی وجہ سے ہوا تھا. وہ لاکھوں سال کی عبادت تھی اس کی. تو اس عبادت کے اوپر ہمارا اور آپ کا انحصار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جہنم دہکائی جائے گی معلوم ہے کس سے؟ عالموں سے. یہ دہکائی جو شروع کی جائے گی وہ عالموں سے شروع کیا جائے گا. وہ شہداء ڈالے جائیں گے اس کے اندر. علامہ الحفیظ. اس لیے آپ سب سے میری درخواست ہے کہ بھائی اس دل کو بنانا ہے. اللہ قلب سلیم مانگ رہا ہے، اس کے لیے کیا کام کر رہے ہو، اس کے اوپر کیسے کام کر رہے ہو. پہلی کلاس کا سوال، دوسری کلاس، دوسری بات، تیسری، سوالات بدلتے چلے جائیں گے. تم اگر پہلی کلاس میں پڑھے رہے تو دوسری کلاس میں کبھی بھی پاس نہیں ہو سکتے، اور اسی میں ہماری زندگی ختم ہوگی. اور دیکھا جائے وہ سب چیزیں اتنی پکی ہو گئی ہیں. علامہ حفیظ، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اور یہ باتیں وہ لوگ سمجھتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. حضرت تبلیغ سے تعلق تو بیٹھے ان سے پوچھے یار، جاتے ہیں کوئی سنتا ہی نہیں ہے. بھائی اچھی بات ہے لیکن کوئی سننے کو تیار ہی نہیں. نہ مسجد کا امام سن رہا ہے، نہ محلے کے بچے سن رہے ہیں. ابھی ایسے ہی ہے نا. ہاں یار بھائی تجربہ ہے نا، نہیں سن رہا کوئی. کیوں؟ سم بکم عمی، ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. جاب کر کے دکھا دو، بہت مشکل ہو گیا. اب سب سے میری درخواست ہے کہ بھائی ان باتوں کو سمجھنا ہے بیٹا. نہیں سمجھو گے مارے جاؤ گے. تو میں نے آپ سے کیا کہا؟ 3 چیزیں بتا دی میں نے. سب سے پہلے اللہ سے 2 رکعت نماز. یہ میں فارمولہ بتا رہا ہوں کیونکہ اللہ کی ہدایت کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا. 2 رکعت نماز نفل اپنی زندگی کا وظیفہ بنے گا. اللہ میں دنیا میں آیا ہوں اس لیے کہ آپ مجھے آزمائے، لیکن یا اللہ مجھ سے تو نہیں ہو پائے گا. آپ بڑے رحیم ہیں، کریم، توفیق عطا فرمائیے. نمبر 2، کونوا مع صادقین. جب تم کونوا مع صادقین میں آؤ گے، یہ وہ دلیل ہوگی کہ اللہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ وہ شکر و استغفار. یہ 2 چیز ہے، سب پورا سمپ. شکر و استغفار، یہ دونوں چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم بندے ہیں، بشر ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، یا نہ چاہنے کے باوجود ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. یار میں تو چاہ ہی رہا تھا لیکن ہو گیا. اسی طرح کیا ہے؟ نیکی ہم نہیں کر سکتے، اللہ توفیق دیتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا گناہ ہو جائے، یا اللہ مجھے معاف فرما دی، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بس. اور جہاں تم کو اللہ نے نیک کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی. آپ خدا کی قسم ان 3 باتوں پہ عمل کر لو تو آپ کی اور ہماری زندگیاں آسانی سے بنتی چلی جائیں گی. اور اگر اس پہ عمل نہیں کیا تو بھائی جاؤ 2 امتحان. کہتے ہیں، یہ بات ختم کر رہا ہوں یہاں پر، جب بندہ بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو پتہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا کیا ثمرہ ہے؟ اللہ 70 سال پہلے اس کو جنت میں ڈال دیتا ہے. بتاؤ کتنا آسان فارمولہ ہے. بندے سے محبت اللہ کے لیے. ہمارے یہاں کیوں آئے؟ اللہ کے لیے آئے نا، اس محبت میں آئے نا. تو اب کہاں گیا پل صراط؟ کہاں گیا وہ سوا نیزے کا سورج؟ کتنا آسان ہے یار طاہر بھائی. میں نہیں بول رہا ہوں بھائی، یہ قرآن حدیث بول رہا ہے کہ ہم ان کو کیا کریں گے 70. تو بھائی اس پہ کام کرو نا. اور تم عالم، حافظ، عالم، قاری سب بن رہے ہو لیکن اس پہ کام نہیں ہو رہا تو اللہ معاف کرے، تمہیں تو سب سے پہلے جہنم میں تمہیں ہی ڈال دیں گے. تو کون سا آسان فارمولہ ہے یار؟
جو کرنا ہے کرو، وہ تو درجات کی بلندگی کے لیے، لیکن اصل کیا ہے؟ یہی کہ بندے سے بندے کی محبت پیدا ہو جائے اللہ کے لیے. لیکن ہم تو نفرتیں کر رہے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، یہ خراب ہے، اس کو یہ خرابی، اس کی یہ نفرت کی علامت ہے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے. دعا کر لیتے ہیں.